بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاندار کارنامہ۔ یہودی انتہائی مکار، عیار اور سازشی قوم ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ان میں اتنا بغض و عناد پایا جاتا ہے کہ ان کا بس چلے تو وہ مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں۔ یہودیوں کی عداوت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے ان کے ساتھ اس دشمنانہ رویے کو ایک واقعے کے طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، آپ ایمان لانے والوں کی عداوت میں سب سے شدید یہود و مشرکین کو پائیں گے۔ یہ دشمنی قیامت تک رہے گی، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ اس معرکے میں شجر و حجر بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان اللہ کی مدد سے فتح یاب ہوں گے۔ مدینہ کے مسلمان تو یہودیوں کے ساتھ رواداری اور ہم آہنگی سے رہنا چاہتے تھے، لیکن یہودیوں میں موجود بغض و عناصر انہیں امن سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں سے بعض سازشی عناصر کا قلع کما نہایت ضروری تھا، ورنہ وہ نوزائیدہ اسلامی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے۔ بدنام زمانہ یہودی ابو رافع سلام بن الحقیق کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ آئیے اس واقعے کی تفاصیل پڑھتے ہیں۔ بنو نذیر سے تعلق رکھنے والا یہ مالدار یہودی ابو رافع لوگوں کو اسلامی ریاست کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ اس نے بنو غطفان اور ان کے ارد گرد بسنے والے مشرک قبائل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر بہت بڑی امدادی رقم کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس کا یہ سازشی کردار زبانِ زدِ خاص و عام تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر کتنے ہی قبائل کو مدینہ طیبہ پر چڑھا لانے میں یہ شخص پیش تھا۔ ریاست مدینہ طیبہ کی حفاظت اور بقا کے لیے اس خبیث کو انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ قبل ازیں چونکہ بدنام زمانہ یہودی خبیث کعب بن اشرف کا قاتل اوس کے جوانوں نے کیا تھا، تو اب خزرج کے جوان چاہتے تھے کہ وہ بھی اسلام کے لیے عمدہ کارنامہ انجام دیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ابو رافع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ہے اور وہ آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خزرج کے چند بہادر جانثاروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بد فطرت شخص کے قتل کی اجازت چاہی، جو آپ نے عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہونے کے چند روز بعد ابو رافع یہودی کو سزا دینے کے لیے انصار میں سے خزرج کے چند جوانوں کو خیبر کی طرف روانہ فرمایا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ اس فوجی مشن کے ارکان کی تعداد 5 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کا امیر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ ابو رافع کا قتل کوئی آسان مشن نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط قلعے میں اپنے نوکروں اور چوکیداروں کے ہمراہ رہتا تھا۔ یہ قلعہ خاصا بڑا اور مضبوط تھا۔ چاروں طرف پھیلی ایک اونچی فصیل اسے مزید محفوظ بنا دیتی تھی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ قلعے کے اندر بہت سارے خاندان آباد تھے، گویا یہ ایک پوری بستی تھی جو چاروں طرف سے محفوظ کی گئی تھی۔ جہاں تک ابو رافع کا تعلق تھا تو وہ قلعے کے اندر ایک محفوظ حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ مدینے سے خیبر تک 2 دن کا سفر تھا۔ مسلمان جب قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے جانور لے کر گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر چوکیدار کے ساتھ کوئی ہیلا کرتا ہوں کہ کسی طرح قلعے میں داخل ہو سکوں۔ یہ آ کر دروازے کے قریب سر کو کپڑے سے ڈھانک کر ایسے بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ اس دوران قلعے کے اندر رہنے والے تمام لوگ داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے ابن عتیق کو دیکھا تو اونچی آواز میں پکار کر کہنے لگا، اللہ کے بندے، قلعے کے اندر آنا چاہتے ہو تو جلدی سے آ جاؤ، دروازہ بند کر رہا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھی جھٹ سے داخل ہو کر دروازے کے قریب بھی اندر کی جانب چھپ گیا۔ جب تمام لوگ قلعے میں چلے گئے تو چوکیدار نے دروازہ بند کر لیا اور چابیاں کھونٹی پر لٹکا دیں۔ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے اندازہ کیا کہ اب چوکیدار بھی سو چکا ہے
تو میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور چابیاں اٹھا لی۔ میں اسی طرح محتاط انداز میں چلتا ہوا گیٹ کی طرف گیا اور آواز پیدا کیے بغیر اسے تھوڑا سا کھول دیا۔ میرے ساتھی پہلے ہی منتظر تھے۔ میں نے انہیں اشارہ کیا، وہ سب دروازے سے گزر کر قلعے میں آ گئے اور ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم جائزہ لینے لگے کہ ابو رافع کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس کے گھر کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے بالا خانے میں رات گئے تک دوستوں سے گپ شپ کرتا رہتا تھا۔ میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اس کے ساتھی بات چیت ختم کر کے اٹھ جائیں۔ میں نے اپنے ساتھی مجاہدین کو ایک جگہ چھپے رہنے کے لیے کہا اور انہیں ہدایت کی کہ یہیں رہ کر میرا انتظار کرے۔ میں ایک تاریخ جگہ پر چھپ گیا۔ ابو رافع کے سب ساتھی چلے گئے تو میں اس کی جانب بڑھا، جس دروازے سے داخل ہوتا اسے اندر سے بند کر لیتا تاکہ کوئی بھی ابو رافع کا کام تمام کرنے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ میں ابو رافع کے کمرے میں پہنچا تو اسے اندھیری کوٹری میں بال بچوں سمیت پایا۔ قارئین کرام، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی عورت یا بچے کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف ابو رافع کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا ابو رافع کس جگہ ہے۔ میں نے آواز دی، ابو رافع! اس نے کہا، کون؟ میں فوراً آواز کی جانب لپکا اور اندھیرے میں اسے تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ مجھے اس کی سمت کا صحیح اندازہ نہ تھا، اس لیے ایک بار سے اس کا کام تمام نہ ہو سکا۔ ابو رافع چلانے لگا۔ میں اس کمرے میں سے باہر نکل آیا، تھوڑی دیر ٹھہر کر دوبارہ کمرے میں گیا اور اپنی آواز بدل کر کہا، ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ وہ کہنے لگا، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو، ابھی ابھی کسی نے مجھ پر تلوار کا وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس کی جانب بڑھا، اسے پوری قوت سے ایک اور ضرب لگائی۔ اگرچہ ضرب کاری تھی مگر پھر بھی وہ واصل جہنم نہ ہو سکا۔ آخر میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، تب میں وہاں سے واپس آیا۔ میں ایک ایک کر کے دروازے کھولتا گیا حتیٰ کہ قلعے کی آخری سیڑھی تک پہنچ گیا۔ میں نے سمجھا کہ زمین آ گئی ہے۔ میں نے پاؤں رکھا تو گر پڑا اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنی پگڑی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا، پھر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور دل میں کہا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے ابو رافع کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ قارئین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے اپنے مشن سے وفاداری ملاحظہ فرمائیے۔ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف کے بارے میں کبھی اس شخص سے پوچھئے جس کے ساتھ یہ معاملہ گزرا ہو۔ ٹانگ میں فریکچر ہے، درد شدید ہے، مگر ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہے۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس لعنتی شخص کی موت کی خبر کا یقین ہو جائے تو پھر وہاں سے واپس مدینہ جائیں۔ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صبح ہوئی تو مرغ نے بانگ دی۔ اس وقت ایک اعلان کرنے والے نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، لوگو! میں تمہیں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف گیا اور ان سے کہا، چلو اب چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کا کام تمام کر دیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور تمام واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ٹانگ کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ خان وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔